ہے. حالانکہ آپ جو ادھر گھر بنایا آپ نے کیا گھر بنایا اب جو لوگ وزٹ کر جائیں گے یہ اگر دروازہ جو ہے نا وہ ادھر ہوتا تو بہت اچھا تھا. کچھ ہو سکتا ہے مجھے بھی آئیڈیا ہو لیکن ایک بہت بڑا جو ہے وہ اندر کا حسد ہے جو بلوا رہا ہے ادر وے میں. تو یہ کب ہے اگر آپ اس پر روک نہیں لگائیں گے اپنے آپ کو تو یہ ہمیشہ ڈیولپ ہوتا رہے گا. اور اگر اس طریقے سے روک لگا لیں گے انہوں نے بتایا کہ اللہ اس وقت تو دروازے سے نکل گیا حالانکہ میرا کوئی ارادہ اس کی نفرت کرنے کا نہیں تھا تو پروردگار عالم پھر آپ کو پہلی بار کے ذریعے میں داخل کرے گا کہ جس کی مسلمان کا گھر دیکھ لیجیے سہولت دیکھ لیجیے علم دیکھ لیجیے تو آپ اندر سے خوش ہوتا ہے. مطلوب وہی ہے. مطلوب کیا ہے اچھا. دوسری بات حسد کے بارے میں کسی کی دولت دیکھی اور وہ دولت کسی کا علم دیکھا کسی کی طاقت دیکھی وہ ناجائز جگہ پر استعمال ہو گئی اور آپ کو اندر سے قرآن ہو گئی یہ سوال ہے. مثلا ایک آدمی ہے بڑا شرارت کر رہا ہے پیسے کی دنیا مسلمانوں کو بتا رہا ہے شراب پی رہا ہے لڑکیوں کا دھندا کر رہا ہے اور آپ کو معلوم ہو کہ اتنا پیسے والا ہوگا یہ کرنا آپ کو اندر سے بڑا اس کا پیسہ چھین جائے. اصل میں پیسے چھیننے کی بات نہیں ہے. اصل میں آپ کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ گناہ رک جاتا لیکن وہ گناہ کس کے اوپر ڈپینڈ ہے پیسے کے اوپر. لہٰذا نیچرلی طور پر ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ اس کا پیسہ بھیجا تاکہ یہ گناہ کے لائق کرے گا. اگر کوئی آدمی یہ کرتی اسی کا نام بغض للہ ہے. البغض للہ والبغض یہ جو بغض للہ ہے وہ یہی چیز اور یہ بڑا پسندیدہ ہے. دونوں چیزیں اللہ کے نزدیک اللہ کی دیکھیے جتنی ہماری محبت ہے نا جس کسی سے محبت کرتے ہیں کم سے کم ایک آدمی سے ایسی محبت کرو کہ آپ کا اس کا پرسنل کوئی فائدہ نہیں. کسی ایک آدمی کو ایسا ضرور پکڑے ہو دنیا میں کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں کوئی ہمارا فائدہ نہیں ہے یہ ہمارے بزنس میں نہیں فائدہ کر سکتا ہے یہ ہماری طاقت میں نہیں ہے ہمارے وقت پڑے گا کہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. اس کے باوجود اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ آپ کا بندہ ہے دیندار ہے روزہ والا ہے نمازی ہے کیا تھا مجھے ایک بندہ ضرور پکڑے ہو گے میری جیسا اور ایسے ہی کم سے کم ایک دشمنی پکڑے ہو. ہمارے دشمنی کی بنیاد کیا ہے سب ساتھی ٹوٹل دشمنی کا. کوئی ہمارا بزنس میں کمیٹی کر رہے اس وجہ سے دشمنی ہے کوئی ہمارے ٹھکانا بڑے زیادہ ترقی کر رہے اس کی وجہ سے دشمنی ہے. یہ تمام دشمنی کی وجوہات ہیں. ایک دشمنی اس وجہ سے رکھو چلو میں اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے اپنے پیسے کی بنیاد پر شراب پیتا ہے غلط کام کرتا ہے اس جگہ مجھے اسے صاف ایک لے کر کے جاؤ دیکھ یہ ایک کم سے کم ہمارے پاس ایک بھی نہیں ہے ایک نہ ایک دوست ہے ہمارے پاس نہ کوئی ایک دشمن ہے جس کی بنیاد یہ ہو کہ جبریل علیہ السلام کا واقعہ ہے نا. جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم مجھے اس وقت دیکھتے جس وقت فرعون ڈوب رہا تھا اور میں اس کے منہ میں اٹھا کر کے مٹی ڈالا تو تم حیرت سے پڑ جاتے. یہ جبریل علیہ السلام نے کس سے کوٹ کیا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرا وہ ایکشن دیکھتے کہ اس وقت فرعون ڈوب رہا تھا اور میں نے سمندر سے مٹی کر کے منہ میں ڈالی تو آپ کا شکر پڑ جاتے. وہ کیا واقعہ ہے جب یہ ڈوبنے لگا فرعون تو یہ کلمہ پڑھنے کے لیے سوچا اس نے کہا اللہ میں ایمان لاتا ہوں. جبریل علیہ السلام موجود جبریل علیہ السلام نے سوچا کہ کہیں یہ اور بات نہ کہہ دے اللہ معاف کر دو غلطی ہو گئی اور اللہ کی رحمت کلک کر جائے اس لیے اس کے منہ میں مٹی ڈالو کہ اگلا جملہ بولنے والا نہیں رہنا. یہ کیا ہے یہ بغض للہ ہے. اس کو حضور سے فرمانا ہے جبریل علیہ السلام کہ اگر آپ مجھے اس وقت دیکھتے تو بڑے تعجب میں ہوتے کہ جبریل کیا کر رہے ہیں. یہ ہے بغض للہ یہ ہو جاتا ہے. تو اگر یہ کیفیت ہے تو یہ بغض للہ ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی دولت ختم ہو جائے تاکہ گناہ کیا ہو جائے ختم ہو جائے. اچھی حالت دیکھنے کی تمنا ہے کہ اللہ میں بھی مالدار ہو جاؤں. یہ نہیں ہے کہ اس کی مالداری ختم ہو جائے اللہ مجھے بھی عبادت کی توفیق عطا فرما دے. یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو جائے. اس کو رشک کہتے ہیں.
یہ گھاتک نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے اور بلکہ اچھی ہے اور یہ نیچرل چیز ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے جب تک حسد میں ہمارے پاس ان کے ظاہر ہونے کی تمنا نہیں کی جائے گی تب تک جو ہے وہ حسد نہیں کرائے گا۔ یہ حسد کے بارے میں تین چیز۔ تیسری چیز بغض ہے۔ یہ بغض کیا ہے؟ کینہ، انگلش مجھے اس سے معلوم ہے۔ بغض جو ہے ایک آدمی کو غصہ آتا ہے، تو سمجھیے گا اس کی دو الگ الگ ڈیفینیشن، دو الگ الگ تعریف کی جاتی ہے۔ ایک آدمی کو کسی بات پر غصہ آتا ہے لیکن غصے کے بعد میں اپنا غصہ اس کو اتار نہیں پاتا، مطلب ایک طاقتور نہیں، ایک کمزور آدمی کو ایک چھاپ پر کھینچ کے مارتے۔ ہم اس کو جھانپڑ نہیں مار سکتے، غصہ تو آیا ہم کو۔ یہ جھانپڑ نہ مارنے کے بعد دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی، اس کا نام کیا ہے؟ بغض ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہے تو چیز صحیح، اگر اس نے مجھے جھانپڑ مارا اور جھانپڑ مارنے کے بعد ہمارے پاس بغض ہوا، یہاں تک اب بغض ہونے کے بعد یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور سمجھیے گا کیونکہ یہ سب ہم سے ریلیٹڈ ہے۔ اب ہم اس سے بدلے کی تدبیر بتا رہے ہیں کہ اس کا بدلہ لینا کیسے۔ اگر جتنا اس نے مارا ہے اتنا ہی آپ نے مار لیا تب تو برابر ہو، بدلہ لینے کی تدبیر بالکل، لیکن ہم تدبیر کئی گنا زیادہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ تدبیر وہ جو غصے کا بدلہ لینے کے بعد ہمارے دل میں پیدا ہوئی ہے اور وہ بدلے سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارا بغض اس میں کام کر رہا ہے۔ یہ ایک ڈسکشن، پہلی ڈسکشن کیا ہوئی کہ ایک آدمی کسی بات پر غصہ ہوا، غصہ ہونے کے بعد اس کے دل میں ایک کیفیت ہوئی۔ نمبر دو، نمبر تین یہ کہ ہم اس کو اس سے اس کا بدلہ لیں گے۔ یہ تینوں چیزیں جب اکٹھا ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بغض ہو جائے گا۔ اچھا، اس کی دوسری تعریف یہ ہے کہ نہیں صاحب صرف وہ کیفیت پیدا ہونے کا نام ہی بغض ہے، چاہے وہ بدلہ لینے کی بات کرے یا نہ کرے۔ اس کی پہچان کیسے ہے؟ بڑی اچھی پہچان ہے۔ ایک آدمی جس سے ہماری ایسے ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہم کو اندر سے خوشی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہمارے اندر وہ موجود تھا، اس کو تکلیف پہنچی اور اس کے تکلیف پہنچے گا ہم کو کیا ہوا اندر سے؟ گھر سے جا رہے ہیں، تعزیت میں بھی جا رہے ہیں، اس کے ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، پوچھنے جا رہے ہیں، لیکن اندر سے اچھا ہوا، بڑا پتہ ہے۔ یہ جو اندر ہی کیفیت پیدا ہوئی ہے یہ پہچان ہے کہ ہمارے اندر بغض کی علامت پائی جا رہی ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بلا بتاؤ کہ لوگوں آپس میں بغض نہیں رکھو۔ بغض نفرت میں ملتی جلتی کی۔ ایک صحابیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کو کھاتے ہوئے دیکھا اور وہ چھوٹے کرتے تھے، ان کو اچانک ان پہ نفرت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ دیکھو یہ صحابی رسول ہے، میں صحابی رسول سے نفرت کر کے ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، زیادہ میرا ایسا شکار کرا۔ بلکہ ایک شوہر بہت اچھے ہیں لیکن اب ہمارے دل میں ان کے لیے کیا ہو گئی ہے؟ نفرت پیدا ہو گئی۔ تقریباً بغض سے ملتی جلتی چیز کیا ہے؟ نفرت ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے چھٹکارا کیا، بغض کے ساتھ زندگی گزارنا بہت بڑا ہے۔ اچھا، اس میں جائز کیا ہے؟ ایک آدمی نے ایک آدمی پر ظلم کیا، ہم اس ظلم کا بدلہ نہیں لے سکے، اب ہمارا دل اس سے ملنے پر ہی چاہ رہا ہے، یہ طبعی چیز ہے یا آپ کے اختیار میں نہیں چن کے جائز ہے۔ اچھا، اب دوسری حدیث ہے کہ آپ کسی مسلمان میں 3 دن سے زیادہ تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کتنے کہ اگر آپ نے کسی بھی صحیح حدیث ہوگی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے 3 دن سے زیادہ کر کے تعلق کیا تو اس کی بڑی بھیانک سزا بتائے گی۔ اس میں اور بات یہ ہے کہ ہم ارادے سے نہیں اس سے ملنا چاہ رہے، اگر سامنے پڑ جائے گا سلام کر لیں گے، لیکن اب ہماری جو پہلے کیفیت تھی جس کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے وہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ اس کے کانسیپٹ پورے ہیں کہ ایک آدمی کے اوپر جب ظلم ہوا ہے تو آپ اس کو یہ پریشر نہیں ڈالیں کہ تم پہلے کی طرح ہی اس کے ساتھ ہو، ایسا نہیں ہو پائے گا۔ لہٰذا
اس طریقے سے اگر اس نے مجھ سے ملنا نہیں چاہ رہا لیکن سامنے آ گیا ٹیلی فون آ گیا بات کر لیا اس میں کب وہ یہ نہیں کر سکتا سلام کا جواب نہ دے اس نے پارٹی کی ہے اس ہمیشہ بلاتا تھا بلایا نہیں ہے اچھا یہ جان بوجھ کر کے قطع تعلق کی پلاننگ نہیں کر رہا ہے لیکن ان کے پورے چانسز ہیں. اچھا اب اس کے لیے جو ہے وہ بچا کیسے جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا جو بیان کر رہے پہلے وہ سن لیں. لیکن کئی طرح کرنا ہے کہ ہفتے میں 2 دن صحیح ہے ٹھیک ہے کہ ہفتے میں 2 دن ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہماری فائل اوپر جاتی ہے. ایک تو سوموار کے دن اور ایک جمعرات کے دن یہ فائلیں اوپر جاتی ہیں